فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 28ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ اب ابتدا کرتے ہیں سورہ مرسلات کی، کہ جو کہ قرآن مجید کا 77واں سورہ ہے، 77 سورہ ہے، اور یہ سورہ ہے صفحہ نمبر 433 پر۔ اس سورہ کا نام المرسلات پہلی آیت میں یہ لفظ مذکور ہونے کی وجہ سے ہوا۔ یہ سورہ مکی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق یہ سورہ منی میں ایک غار میں نازل ہوئی۔ یہ غار منی میں کوہ صبیر کے بالمقابل موجود ہے۔ آیات کی تعداد سب کے نزدیک 50 ہے۔ اس سورہ میں قیامت کے اسبات کی دلیل متعدد اسلوب میں قائم ہوئی ہے، اور آیت وَلَيْلُ الْيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کی 10 بار تکرار کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضمون سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت تصور مات پر اعتراض شدید ہو رہا تھا، اور اسے ایک وہمہ تصور کیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، قسم ان فرشتوں کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں، پھر تیز رفتاری سے چلنے والے ہیں، پھر صحیفوں کو کھول دینے والے ہیں، پھر حق و باطل کو جدا کرنے والے ہیں، پھر یاد یعنی خدا دلوں میں ڈالنے والے ہیں، حجت تمام کرنے والے ہوں یا تنبیہ کے لیے۔ تشریح کلمات: عرفن، عرف الفرس گھوڑے کی عیال، الف یہ الف لام عیال۔ عرف الدیک مرغ کی کلغی کو کہتے ہیں۔ قطع پرندے یک کے بعد دیگرے آئے۔ تفسیر آیت: ان آیات میں جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، پھر ان کی قسمیں کھائی ہیں، اور بعض کے نزدیک ہوا اور بعض کے نزدیک فرشتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان سے مراد فرشتے ہی ہو سکتے ہیں۔ اس پر آیت 5 اور 6 قرینہ ہے۔ ذکر سے مراد جو بھی ہو، اسے لانے والی ہوا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، فرشتے بھی اللہ کی طرف سے رسول ہوتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والا منتخب کرتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ عرفاً قسم ہے ان فرستادہ گان کی جو پے در پہ حکم خدا لے کر اطراف کائنات کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، بس یہ فرشتے اطاعت الہی میں تیزی دکھاتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوتا ہے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ نمبر 3، اطراف کائنات میں اللہ تعالیٰ کے احکام پھیلاتے ہیں یا اللہ کی رحمتیں پھیلانے والے ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے،
اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی کارساز قابل ستائش ہے۔ نمبر 4، حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے میں فرشتوں کا ایک اہم کردار ہے، اسی طرح حلال و حرام کو واضح کرنے میں بھی۔ نمبر 5، ذکرن سے مراد اگر قرآن لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو قرآن کو بذریعہ وحی انبیاء کے قلوب میں ڈالنے والے ہیں۔ اگر ذکرن سے مراد نصیحت ہے تو پھر مراد وہ وحی الہی ہو سکتی ہے جو لوگوں کی نصیحت پر مشتمل ہے۔ نمبر 6، یہ ذکر از عذر اور تنبیہ کے طور پر دلوں پر نازل کرتے ہیں، عذراً ان لوگوں کے بارے میں جو اس قرآن یا نصیحت کو نہیں مانتے اور اس کی تکذیب کرتے ہیں، ان پر حجت پوری کرنے کے لیے ہے جیسا کہ فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 164 میں۔ اور جب اس میں سے ایک فرقے نے کہا ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاکت یا شدید عذاب میں ڈالنے والا ہے، انہوں نے جواب دیا ہم یہ نصیحت تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس لیے بھی کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، جس قیامت اور روز آخرت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ واقع ہونے والا ہے۔ قسم اور مضمون میں ربط اس طرح ہوگا گویا فرمانا چاہتا ہے میرے اس مذکورہ نظام کی قسم قیامت ضرور واقع ہوگی، یعنی میرے اس نظام کے لیے روز جزا کا ہونا لازمی ہے، ورنہ یہ پورا نظام عبث ہو جائے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ تشریح کلمات طمس کے معنی کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینے کے ہیں۔ ولو شاء لطمسنا علی عیونہم، یعنی اور اس کے بعد ہے نصفت کے معنی ہوا کی کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، ستاروں کا نور اگر سورج سے ہے تو سورج کا نور ختم ہونے پر ان ستاروں کا نور بھی ختم ہو جائے گا، جیسے کہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 1 میں ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اور اگر یہ ستارے خود سے روشن ہیں تو قیامت کے دن یہ ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے بکھر کر اپنی روشنی کھو دیں گے۔ نمبر 2، آسمان سے مراد اجرام سماوی جن کا ذکر النجوم الطمست میں آیا ہے کے علاوہ ہے، تو ممکن ہے آسمان سے مراد فضائی عناصر ہوں جن میں رخنا پڑ جائے گا، جیسے اوزون میں رخنا پڑ گیا ہے۔ چنانچہ آسمان کے شگافتہ ہونے کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے، جیسے کہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 1 میں جب آسمان پھٹ جائے گا۔ نمبر 3 ہے پہاڑوں کے پراگندہ ہونے کا بھی ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے، بلکہ پوری کرۂ ارض کی تبدیلی کا ذکر ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ ان آیات میں اس بات کی صراحت ہے کہ موجودہ کائنات اور اس کا زوال پذیر نظام ختم ہو جائے گا اور ایک ایسی کائنات تخلیق ہوگی یا ایک ایسی کائنات موجود رہے گی جو زوال پذیر نہیں ہے۔ نمبر 4، اصل میں قطعت ہے واو حمزہ میں بدل گئی ہے۔ کہتے ہیں جب بھی واو مضموم ہو اور اس کا ضمہ لازمی ہو وہ واو حمزہ میں بدل جاتی ہے۔ رسولوں کو اپنی امت پر گواہی دینے کے لیے مقررہ وقت یعنی قیامت کے دن لایا جائے گا۔ سورہ
माइदा की आयत नंबर 109 में इरशाद होता है, इस दिन का खौफ करो जिस दिन अल्लाह सब रसूलों को जमा करके इनसे पूछेगा, उम्मतों की तरफ से तुम्हें क्या जवाब मिला। सूरह नहल की आयत नंबर 84 में इरशाद होता है, और इस रोज़ हम हर उम्मत में से एक गवाह उठाएंगे। لأي يوم أجلت ليوم الفصل किस दिन के लिए मुलतवी रखा हुआ है? फैसले के दिन के लिए। तफसीर आयत नंबर 1, ये मुकर्ररा वक्त किस दिन के लिए मुलतवी रखा हुआ है? जुमला सवालिया इस्तेमाल हुआ है इस यौम की अहमियत की तरफ मुतवज्जे करने के लिए। नंबर 2, ये मोमिन को काफिर से, इताअत गुजारों को फासिकों से, हक वालों को बातिल वालों से, जालिमों को मजलूमों से और अहले सवाब को अहले अजाब से जुदा करने वाला दिन है। وما أدراك ما يوم الفصل और आपको किस चीज़ ने बताया कि फ़ैसले का दिन क्या है? तफसीर आयत किस चीज़ ने आपको बताया कि यौमुल फ़स्ल क्या चीज़ है, या आप क्या जाने यौमुल फ़स्ल क्या चीज़ है? वमा अदराका की तशरीह के लिए मुलाहिज़ा हो सूरह हाका की आयत नंबर 3। ويل يومئذ للمكذبين इस दिन तकजीब करने वालों के लिए हलाकत है। नंबर 1, यौमुल फ़स्ल के मौके पर तकजीबी अनासिर का हलाकत के सिवा और क्या अंजाम हो सकता है? ख़ासकर यहाँ तकजीब का जिक्र फरमाया चूँकि तमाम गुनाहों की जड़ तकजीब अम्बिया है और तमाम जराइब तकजीब का नतीजा है। चुनाचे आने वाली आयत में हर अजाब के बाद वैल का जिक्र है। ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया था, फिर बाद वालों को भी हम इनके पीछे लाएंगे, मुजरिमों के साथ हम ऐसा ही करते हैं। तफसीर आयत नंबर 1, क्या हमने कदीम तकजीबी अक़वाम को जैसे कौम नूह, आद और समूद हैं हलाकत में नहीं डाला? नंबर 2, जैसे अव्वलीन को इनके जुर्म की सज़ा में तबाह किया, आखरीन को भी हम इसी किस्म के जुर्म में तबाह करेंगे। आखरीन से मुराद गुज़िश्ता अक़वाम में से आखरीन नहीं हो सकते क्योंकि अव्वलीन के लिए माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और आखरीन के लिए मुस्तक़बिल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो आने वाली कौमों की तबाही की तरफ इशारा हो सकता है। नंबर 3, हम मुजरिमों को इसी तरह सज़ा देते हैं। ये नहीं हो सकता कि जुर्म एक हो, बाज़ को सज़ा मिले और बाज़ को ना मिले। लिहाजा जिस तकज़ीबी जुर्म में साबिक़ा अक़वाम को सज़ा मिली है, इसी जुर्म में आने वाली कौमों को भी सज़ा मिलेगी। ويل يومئذ للمكذبين इस दिन झुटलाने वालों के लिए हलाकत है। तफसीर आयत क़यामत के दिन जब इन्हें इनके जुर्म की सज़ा सुनाई जाएगी, इस वक्त इनकी अबदी हलाकत सामने आएगी। ألم نخلقكم من ماء مهين क्या हमने तुम्हें हक़ीर पानी से खल्क नहीं किया? तफसीर आयत तकज़ीब करने वालों से सवाल है कि तुम हयात बादल मौत और आखरत की दोबारा ज़िंदगी को नहीं मानते और इस हयात की ख़बर लाने वालों की तकज़ीब करते हो, या ये ख्याल करो कि हमने तुम्हें एक हक़ीर बूंद से खल्क नहीं किया। जिससे इंसान की तख्लीक होती है, इस बूंद को देखा जाए तो ये नहायत हक़ीर और बेक़ीमत चीज़ है। जैसा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मरवी है, आप फरमाते हैं, फ़र्ज़ंद आदम को फ़ख्र और मुबाहत से क्या रब्त, जबकि इसकी इब्तिदा नुत्फ़े और इंतहा मुर्दार है। और ये है कलमातुल क़सार नहजुल बलाग़ा में, नसीहत नंबर है 454। فجعلناه في قرار مكين फिर हमने इसे एक महफूज मकाम पर ठहराए रखा। तफसीर आयत मकीनन के मायने या तो तहफ़्फ़ुज़ देने वालों के हैं, चूँकि इस हक़ीर और नातवा बूंद को तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ रहम मादर में मिल सकता है,
یا مکینن کے معنی توانا اور قدرت مند کے ہیں۔ اس صورت میں یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس نطفے کو ایسی قرارگاہ میں قرار دیا جو ایک بوند کو انسان میں تبدیل کرنے کی توانائی رکھتی ہے۔ رحم مادر اس کائنات کی عجیب ترین چیزوں میں سے ایک ہے کہ ایک بوند جب اس گوشت کے تھیلے کے حوالے ہو جاتی ہے وہ اپنے دامن میں سے جگہ دیتا ہے، اس کے لیے حیات آفرین فرش بچھاتا ہے جس سے تحفظ بھی ملتا ہے اور غذا بھی، اور اس ایک بوند کو انسان بننے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کرتا ہے۔ إلى قدر معلوم. ایک معین مدت کے لیے۔ تفسیر آیت، اس سے مراد مدت حمل ہے جو عموماً 9 ماہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس مدت میں ایک حقیر بوند سے ایک انسان تیار ہو جاتا ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون. پھر ہم نے ایک انداز سے منظم کیا، پھر ہم بہترین انداز سے منظم کرنے والے ہیں۔ تفسیر آیت، ہم نے اس مخلوق کی تقدیر سازی کی اور تقدیر کے تحت اس کی زندگی کے نقوش کا تعین کیا جس پر اس نے آئندہ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ہم بہترین تقدیر ساز ہیں کہ اس کی زندگی کا بہترین نقشہ تیار کرتے ہیں۔ تفسیر طبری کے مطابق مدینہ کے قرا فقدرنا شد کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کوفہ اور بصرہ کے قاری بغیر شد کے پڑھتے ہیں۔ بعض اہل لغت کے مطابق دونوں قرأتوں کے معنی ایک یعنی تقدیر سازی ہو سکتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی جا سکتی ہے کہ اس حقیر بوند سے ایک توانا انسان بنانے پر ہم قادر اور قدرت کے اعتبار سے ہم بہترین قدرت مند ہیں۔ ہمارے لیے اس انسان کا بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہے۔ روح المعانی کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی قرأت فقدرنا دال پر شد کے ساتھ ہے۔ اس کے مطابق پہلی تفسیر کو ترجیح ملتی ہے۔ ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تفسیر آیات، جب قیامت ہوگی تو قیامت کی تکذیب کرنے والوں پر ہلاکت ہوگی۔ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. کیا ہم نے زمین کو قرارگاہ نہیں بنایا، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے؟ تشریح کلمات، الکفت کے معنی کسی چیز کو جمع کر کے قبضے میں لے لینے کے ہیں۔ کافات کے معنی تیزی سے پرواز کرنے کے بھی کیے گئے ہیں، اسی طرح تیزی سے ہانکنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات، نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے زمین کو جائے قرار بنایا ہے زندوں کے لیے۔ جائے قرار اس طرح ہے کہ یہ زمین مہربان ماں کی طرح اپنے دامن میں انسان کو پا لیتی ہے، زندگی کے سارے وسائل فراہم کرتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو زمین انسان کو اپنے شکم میں لے لیتی ہے اور اسے اپنے میں چھپا کر اس کے مرنے کے بعد احترام کو برقرار رکھتی ہے، ورنہ اگر زمین اپنے شکم میں انسان کو چھپا نہ لیتی تو مرنے کے بعد اس کا احترام برقرار نہ رہتا۔ مرنے کے بعد زمین کا انسان کو اپنے شکم میں قبول کرنا احترام ہے۔ ایک عبرت انگیز واقعہ، سن 2005 میں جب کشمیر میں زلزلہ آیا، افواج پاکستان مرنے والوں کو دفن کر رہی تھی۔ مولانا سبحانی صاحب ناقل ہیں کہ ان کے برادر بزرگ فوج میں افسر ہیں، مردوں کو دفن کر رہے تھے۔ ایک جنازے کو دفن کیا تو زمین نے اسے قبول نہ کیا، قبر سے باہر پھینک دیا، دوبارہ قبر میں رکھا، پھر باہر پھینک دیا۔ انہوں نے اس جنازے کو دریا میں پھینک دیا تو دریا نے بھی قبول نہ کیا۔ پاس ایک عورت رو رہی تھی، اس سے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ اس عورت نے بتایا یہ میرا باپ ہے، اس کے میرے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اس سے 3 بچے ہیں۔ اس واقعے کے مطابق زمین اس شخص کو احترام دینے کے لیے آمادہ نہ تھی۔ کافات کے ایک معنی تیزی سے پرواز کرنے کے بھی ہے، لہٰذا اس آیت سے
حرکت زمین کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ زمین فضا میں محو پرواز ہے، لیکن یہ معنی مراد لینا درست نہ ہوگا، کیونکہ زمانہ نزول قرآن جو زمانہ خطاب ہے میں لوگ حرکت زمین سے واقف نہ تھے۔ ان سے کہا جائے کیا ہم نے زمین کو حالت حرکت و پرواز میں قرار نہ دیا؟ نیز احیاء و اموتا بھی قرینہ ہے کہ اس سے حرکت مراد نہیں ہے۔ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ گاڑ دیے اور ہم نے تمہیں شیریں پانی پر پلایا۔ تشریح کلمات رواسی رسال شائی کے معنی کسی چیز کے کسی جگہ پر ٹھہرنے اور استوار ہونے کے ہیں۔ شماخت بلند اور اونچے کے معنوں میں ہے۔ فراتن الفرات کے معنی شیریں یا نہایت شیریں پانی کے ہیں اور یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، زمین میں سر بہ فلک بلند و بالا پہاڑ گاڑ دیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کام لیا کہ زمین کو ڈولنے سے محفوظ کر دیا، نمبر 2، اور دوسرا یہ کہ اس پہاڑوں پر وافر مقدار میں پانی ذخیرہ فرمایا۔ سمندر کے کھارے پانی کو بخارات میں تبدیل فرما کر بادلوں کی شکل پہاڑوں کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ پہاڑوں پر برف کی صورت میں پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے اور بتدریجاً یہ شیریں پانی میدانوں کی طرف رواں دواں ہوتا رہتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تفسیر آیت، انسان اور دیگر جانداروں کے لیے سامان حیات فراہم کر کے اپنی ربوبیت پر واضح اور غیر مبہم دلائل قائم کرنے کے باوجود ان آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان آیات کی تکذیب کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن ہلاکت کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، اب تم لوگ جاؤ اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تفسیر آیت نمبر 1، چل پڑو اس جہنم کی طرف جسے تم مانتے نہیں تھے، اور رسولوں نے جب جہنم کی خبر دی تو تم نے اسے جھٹلا دیا تھا۔ یہاں چل پڑو کا حکم تکوینی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا ارادہ فوری نافذ ہوتا ہے اور جہنمی لوگ محشر سے جہنم کی طرف چل پڑیں گے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ تفسیر آیت، چل پڑو جہنم سے اٹھنے والے اس دھواں کی طرف جو اپنی سخامت کی وجہ سے کئی شاخوں میں منقسم ہونے والا ہے، جسے دیکھ کر اس آتش کا اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر بڑی آگ ہوگی، جس کا یہ دھواں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ 3 شاخوں سے مراد 3 اطراف ہیں، یعنی اوپر، دائیں اور بائیں ہر سہ طرف سے گھیر لے گا۔ لا ولیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ سایہ دار ہے اور نہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہے۔ تفسیر آیت، اس دھوئیں کی وہ نوعیت نہ ہوگی جسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دھواں سایہ دار ہوتا ہے، لیکن قیامت کا دھواں آتش کی سوزش سے سایہ نہیں کرے گا، نہ یہ آگ کے شعلوں سے بچائے گا، بلکہ یہ دھواں خود ایک عذاب ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، یقیناً یہ دھواں ایسی چنگاریاں اڑائے گا جو محل کے برابر ہیں، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، یہ دھواں اس قدر شدید ہوگا کہ جس کے اندر آتش جہنم کی چنگاریاں ہوں گی جو ایک محل کے برابر بڑی ہوں گی۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق عربوں میں لفظ قصر لکڑی کی ٹال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں لفظ قصر دیگر آیات میں محلات کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر سورہ حج کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، اور کتنے کنویں اور اونچے قصر
بیکار پڑے ہیں۔ نمبر 2، گویا کہ یہ محلات اپنی آتشین رنگت میں زرد رنگ کے اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ سابقہ آیت میں ان چنگاریوں کا حجم بتایا کہ ایک چنگاری محل کے برابر بڑی ہوگی، دوسری آیت میں ان چنگاریوں کا رنگ بتایا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تفسیر آیت، اس دن ان مکذبین کا کیا حال ہوگا جب ایسی چنگاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہیں سکیں گے اور انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔ تفسیر آیات نمبر 1، اہل جہنم کو مختلف حساب کے لیے مختلف مرحلوں میں روکا جائے گا۔ بعض مراحل میں انہیں بولنے، عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ بعض مراحل میں ان کے اعضائے بدن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اب نہ تو وہ بول سکیں گے، یعنی ان کے خلاف حجت پوری ہونے کی وجہ سے ان کے منہ بند ہو جائیں گے، نہ کوئی عذر پیش کر سکیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جب انہیں بولنے اور عذر پیش کرنے کی اجازت تک نہیں ملے گی۔ اس دن ان تکذیبی عناصر کا حال کتنا برا ہوگا۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کیا۔ تفسیر آیت، یہ دن مکذبین اور مومنین کو جدا کر کے ان میں سے ہر ایک کی ابدی قسمت کا فیصلہ کرنے کا ہے۔ جمعناکم، اے ہمارے آخری رسول کی تکذیب کرنے والوں، تمہیں اور سابقہ امتوں میں سے تکذیب کرنے والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اور تمام تکذیبی عناصر کی ایک ہی قسمت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ فإن كان لكم كيد فكيدون، اب اگر تم ہیلا کر سکتے ہو تو میرے مقابلے میں ہیلا کرو۔ تفسیر آیات، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہارے بس میں کوئی ہیلا بازی ہے تو کر کے دکھاؤ۔ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے آتش جہنم میں رہو گے۔ اس فیصلے کے خلاف تمہارے پاس کوئی چارہ گر ہے تو کرو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تفسیر آیت، اللہ کے اس فیصلے کے مقابلے میں جب انہیں جھٹلانے والوں کے پاس کوئی چارہ گر نہ ہوگا تو ان کی ہلاکت کا کیا عالم ہوگا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، تقوی اختیار کرنے والے یقیناً سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ تفسیر آیت، یہ دوسری طرف اہل تقوی جن سایوں اور چشموں سے لطف اندوز ہوں گے، ان سایوں کے مقابلے میں 3 شاخوں والا سایہ ہوگا جس سے چنگاریاں اٹھ رہی ہوں گی۔ یہاں اہل جنت اپنی خواہش کے میووں سے لطف اندوز ہوں گے۔ مما یشتہون سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میووں کے حصول کے لیے ایک خواہش سے زیادہ کچھ کرنا نہ پڑے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اب تم اپنے اعمال کے صلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ تفسیر آیت نمبر 1، جنت کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں خوشگواری کے علاوہ کسی اور بات کا کوئی شائبہ نہ ہوگا۔ نمبر 2، اور یہ سب نعمتیں صرف تمنا اور آرزوؤں سے نہیں تعملون یعنی دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے کی وجہ سے ملیں گی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ تفسیر آیت، یہ جزا ان لوگوں کو ہم دیا کرتے ہیں جو تقوی اور اطاعت الہی کی وجہ سے نیکی کرنے والوں کی منزل پر فائز ہوں۔
اس طرح ممکن ہے کہ المتقین تعملون اور المحسنین کا تعلق ایک ہی گروہ سے ہو، یعنی التقوی ہی اہل عمل ہیں اور تقوی اور عمل کرنے والے ہی نیکی کرنے والے ہیں۔ یہ سب اہل جنت ہیں، اگرچہ اہل جنت کے درجات مختلف ہوں گے تاہم ان کے آپس کے درجات کا ذکر نہیں ہے، صرف اہل جہنم کے عذاب کے مقابلے میں اہل جنت کا اجمالی ذکر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تفسیر آیت: اللہ کے رسول کی تصدیق کر کے تقوی کی منزل پر فائز ہونے والوں کو جنت کی نعمتوں سے محفوظ ہوتے دیکھ کر تکذیب کرنے والے اپنی ہلاکت پر کس قدر کف افسوس مل رہے ہوں گے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور تھوڑے دن مزے کرو، یقیناً تم مجرم ہو۔ تفسیر آیت نمبر 1: یہ کھانا پینا اور مزے لوٹنا عذاب ابدی کا پیش خیمہ ہونے کی طرف اشارہ اور دھمکی ہے، جیسے سورہ حام میم سجدہ کی آیت نمبر 40 میں ہے، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرتے ہو، دھمکی ہے یہ۔ نمبر 2: تم مجرم ہو، یہ فقرہ قرینہ ہے کہ تم کے پہلے جو کھانے پینے اور مزہ لینے کا حکم ہے وہ عذاب کا پیش خیمہ ہونے کی خبر ہے۔ مجرموں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی سزا یہ ہے کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ چشم ظاہر بین کے لیے کھاؤ اور مزے اڑاؤ نہایت پرکشش ہے، لیکن حقیقت میں یہ ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تفسیر آیت: دنیا میں جرائم کے ارتکاب سے مزہ لوٹنے والوں کے لیے ابدی عذاب سے زیادہ ہلاکت اور کیا ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ تفسیر آیت: دنیا میں جب ان تکذیبی لوگوں کو اللہ کی بندگی اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے۔ یہاں رکوع سے مراد نماز ہے جو دین کا ستون ہے۔ نماز کو قرآن نے متعدد مقامات پر رکوع کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ چنانچہ ان جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا، آیت نمبر سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 میں، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ وہ جواب دیں گے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 43، ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تفسیر آیت: وحی الہی کی تکذیب کر کے نماز نہ پڑھنے والوں کو جب جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اس وقت ان کی ابدی ہلاکت اور تباہی وصف و بیان سے بڑھ کر ہوگی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ تفسیر آیت: اگر وہ اس قرآن کی تکذیب کرتے ہیں اور اس میں بیان شدہ حقائق کو نہیں مانتے، اگر وہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے والے اس معجزے کو تسلیم نہیں کرتے، اگر پہاڑوں کو ہلا دینے والے اس ملکوتی کلام سے متاثر نہیں ہوتے، اس قرآن کے واضح اور غیر مہم حقائق سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، تو پھر وہ اس کے بعد کس کلام کو مانیں گے؟ ان کے پاس مان لینے کا کیا معیار ہے جو اس قرآن میں نہیں ہے؟ اگر تم اس کلام کو نہیں مانتے جس کی مثل پیش کرنے سے تمام فصحا اور بلغا قاصر ہیں، جس نے انسان کو تہذیب دی، تمدن دیا، ایک جامع دستور حیات دیا، تو پھر تم کس کلام، کس منطق اور کس دلیل کو مانتے ہو؟ سورہ مرسلات یہاں اختتام پذیر ہوئی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار
ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور پڑھنے کے دوران دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو پروردگار بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور آپ سب کی بھی سماعتوں کو اگر گرا گزرا ہو تو اس کے لیے بھی دست بستہ معافی کے طلبگار ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار ہماری اس پڑھی گئی تمام کاوش کو ان تمام مرومین تک پہنچا دے جو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ پروردگار ان کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین الہی آمین۔